الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه يتيما ومسكينا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب من عباده من هو أنفع للناس، فكلما زاد النفع زاد حب الله له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین۔ تمامی حضرات اور سامعین، آج کے اس بابرکت دن میں اور بابرکت لمحات میں نبی محترم شفیع امم، شہنشاہ کائنات، فخر موجودات، حضور سرور دو عالم، حضور فخر عالم، حضور فخر آدم و فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی بارگاہ عالی میں نبی محترم شفیع امم علیہ صلوات اللہ کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے یہ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی محترم کے صدقے اور طفیل ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مامون رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعے کو پاکان امت، اللہ کے پاک بندوں، اولیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت کے ضمن میں ہم نے اس جماعت اولیاء کی دو صفات جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ہم نے انہیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اولیاء کون ہوتے ہیں اور اللہ ان کو کن خصوصیات سے مخصوص فرماتا ہے اور کیسے یہ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ جل شانہ کے اولیاء ہر زمانے میں رہے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے ہمارے آخری نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر، ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ولی کل بھی تھے، ولی آج بھی ہیں، اور ولی قیامت تک اللہ جل شانہ کی جناب سے منتخب اور مقرر ہوتے رہیں گے۔ اس ضمن میں آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ حضور غوث اعظم، غوث پاک، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضور قبلہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے ایک گوشے کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ ان کی 11ویں شریف قریب ہے اور ساری دنیا میں بالخصوص پاک و ہند میں، عرب میں بھی، عجم میں بھی اور عرب میں بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب عالم اور غوث اعظم اور پیران پیر، بڑے پیر صاحب، پیر دستگیر کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ عجم کے لوگ بھی حضرت سے واقف ہیں اور عرب کے لوگ بھی حضرت سے واقف ہیں۔ اللہ نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان اولیاء میں سے، اللہ کے ان پاک بندوں میں سے جن کی ولادت سے برسوں پہلے، جن کے دنیا میں تشریف لانے سے برسوں پہلے اپنے اپنے زمانے کے اولیاء کرام نے ان کی پیدائش اور ان کی شان اقدس کی خوشخبریاں اپنے وقت کے لوگوں کو سنا دی تھی۔ یعنی جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارک ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے، حضور سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ حضور کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ بڑی شان والے رسول تشریف لائیں گے جو آخری رسول ہوں گے، ان کا نام زمین میں محمد ہوگا، آسمان میں ان کا نام احمد ہے، اللہ کے بڑے محبوب رسول ہیں، شان بیان فرماتے تھے اور اپنے اپنے وقت کی امتوں کو خبردار کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ کریم نے ولیوں میں ایسی ہی خوشخبریوں والی شان اللہ کریم نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ ان کے آنے سے برسوں پہلے، یعنی مثلا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، حضور قبلہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسوں پہلے اپنے ماننے والوں کو اور اپنی عقیدت مندوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص اللہ کے ولیوں میں سے، اللہ کے بندوں میں ظاہر ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور اللہ کریم اس کو بہت اونچی شان عطا فرمائے گا۔ اس کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ شخص اس زمانے میں غوثیت
اور قطبیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے برسوں پہلے کی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ 6 صدی ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہے، اور تقریباً 500 سال سے بھی زیادہ پہلے ان کے دنیا میں تشریف لانے کی خبریں لوگوں میں اولیاء کرام بیان فرما کر چلے گئے، اور ان کی شان کا اعلان فرما کے چلے گئے کہ وہ تشریف لائیں گے، نام بھی بتا کر گئے اور شان بھی بتا کر گئے۔ حضور سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے اولیاء میں سے ایک عظیم ترین ولی ہوئے، حضور قبلہ جنید بغدادی بغداد شہر کے یہ انتہائی مشہور و معروف اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک روز اپنے حجرے سے باہر تشریف لا رہے تھے، اور باہر تشریف لاتے ہوئے ان کے چہرے کے خوشی کے آثار تھے، اور غالباً 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ انہوں نے عالم وجد میں یہ جملہ ادا کیا کہ بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، یعنی ایک مدت پہلے ابھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی، اس سے برسوں پہلے حضور خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجد کی کیفیت میں مسکرا کے غالباً 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ جب وہ کیفیت جدا ہوئی تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ آپ نے خوشی اور وجد کی کیفیت میں 3 مرتبہ فرمایا بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، میرے سر پہ میری آنکھوں پر۔ تو حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، آج سے ایک زمانہ بعد، ایک زمانے کے بعد اللہ کا ایک ولی اور انتہائی عظیم الشان ولی دنیا میں جلوہ گر ہوگا، نام اس کا عبد القادر ہوگا، اور وہ ایک خاص وقت میں منبر پر بیٹھا ساری دنیا کے اولیاء کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہوگا، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم زمانے بھر کے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو وہ ایک زمانے کے بعد آئے گا، اور ایک زمانے کے بعد یہ جملہ اس وقت وہ ادا کرے گا۔ آج ہی میں اس کے جملے کی تصدیق کرتے ہوئے اور میں اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے آج ہی میں اپنی طرف سے جواب دے رہا ہوں، اے عبد القادر، تیرا قدم لوگوں کی گردنوں پر ضرور ہے، لیکن میں تیرے قدم کو اپنے سر پہ لیتا ہوں اور اپنی آنکھوں پر لیتا ہوں۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم شان ہے، جو ان کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے برسوں پہلوں کی ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے وسیلے سے اور حضور کے توسط سے، حضور کے صدقے میں اللہ نے یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ ان کے دنیا میں تشریف لانے سے برسوں پہلے ان کی آمد کا چرچا اللہ کے اولیاء، اللہ کے بندوں میں کر کے تشریف لے جا چکے تھے، بتا چکے تھے کہ ایک شخص تشریف لائے گا، اللہ کی طرف سے ولی ہوگا، نام یہ ہوگا، اور وہ اپنے منبر پر رہتے ہوئے زمانے بھر کے اولیاء کو خطاب کر کے کہے گا کہ میرا قدم زمانے بھر کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور اس وقت جتنے اولیاء جہاں کہیں دنیا میں موجود ہوں گے سب اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی اپنی گردنیں اس کے قدم کے تحت جھکا کر اس کی حاکمیت کو اور اس کی قطبیت کو قبول فرما لے گی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے نہیں مانا؟ ان کے بعد کے زمانے کے اولیاء ہوں، پہلے کے زمانے کے اولیاء ہوں، ان کو اللہ کریم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو قطبیت کبرا ہے، جو قطبیت ایک عظیم ترین مقام ہے، قطبیت کبرا اور قطبیت عظمی، یہ اولیاء کے درمیان مختلف مراتب اور مختلف درجے ہوتے ہیں۔
ان درجوں میں سے کہ انتہائی اونچا درجہ ہے، قطبیت عظما، قطبیت کبریٰ، آخری قطب حضور کی آل میں جو قطب عالم تھے اور قطب اعظم تھے، وہ حضور سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی، اور امام حسن مجتبی کے بعد، امام حسن مجتبی کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، ان کے بعد اللہ کریم نے ولایت کا سب سے اونچا درجہ قطبیت عظما اور قطبیت کبریٰ اللہ کریم نے امام حسن مجتبی کے بعد جس شخصیت کو عطا فرمائی ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضور قبلہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ امام حسن کے بعد سے یہ مرتبہ حضور غوث اعظم کے پاس ہے، قطبیت عظما کا اور غوثیت کبریٰ کا۔ ان کے بعد یہ مرتبہ اللہ کریم جن کو عطا فرمائے گا وہ امام مہدی ہوں گے۔ اولیاء کرام کے نزدیک یہ بات متفقہ ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت غوثیت کبریٰ اور قطبیت عظما کا تاج ان کے سر پہ اللہ کریم سجائے گا۔ امام حسن مجتبی کے بعد سے لے کر اب تک جتنی صدیاں گزر گئیں اور آگے جتنی امام مہدی کے آنے تک گزریں گی، اس پورے دورانیے میں سب سے بڑا قطبیت کا تاج اللہ کریم نے غوث اعظم کے سر اقدس پر سجایا ہوا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس بھی عالم دین سے جو 1200 سال پہلے یا اس کے بعد کے 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، جس بھی عالم دین جو صحیح العقیدہ تھے ان سے آپ پوچھ لیں، وہ سب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے۔ حضور قبلہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ہو، یا حضور داتا گنج بخش، یا حضور شیخ احمد سرہندی ہو، یا حضور خواجہ غریب نواز ہو، یا بعد میں آنے والے جتنے اولیاء کرام ہو، حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہو، حضور خواجہ نقش بند ہو، جن کو بھی اٹھا کے پڑھ لیں، سب کے سب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے معترف ہے اور ان کے مقام بلند کے مقر اور اقرار کرنے والے۔ چنانچہ حضور قبلہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کی ابتدا میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مستقل شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور قبلہ شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث سمدانی، حضور شہباز لامکانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی کرامتیں عطا فرمائیں کہ جس طرح بارش کے قطروں کو گننا محال ہے اور درخت کے پتوں کو گنا نہیں جا سکتا اور آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا، اسی طرح حضور غوث اعظم کو اللہ کریم نے اتنی شانیں اور اتنی کرامتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کی کرامتوں کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔